بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أقوام وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کے ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم جو نکل آؤ گر نعرے تکبیر کے ساتھ. تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیتے تھے جنگ کے میدانوں میں. رہ کے محلوں میں آیات حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. لائق صد احترام بزرگوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے ماضی کے اندر ابلیس کا اہل ایمان کے خلاف کیا کردار رہا ہے اور کس طرح وہ کفر کی اور اہل کفر کی مدد کرتا رہا ہے، اور کیسے کیسے اس نے اللہ کے بندوں کو راہ حق سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے بھٹکانے کے لیے کس طرح اس نے اپنی جماعت تیار کی، اور کس طرح اس نے ان لوگوں کی مدد کی جو انبیاء علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. ابلیس کس طرح ان کا ساتھ دیا کرتا تھا، وہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آیا تھا. آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ماضی میں ابلیس کا جو کردار تھا وہ تو ہو گیا. اب آئندہ کے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں ابلیس کا کیا کردار ہے، اور کس طرح وہ اہل ایمان کے خلاف کفریہ طاقتوں کی مدد کرتا ہے، کس طرح وہ کافروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ابلیس اور اس کی اولاد اپنے کافر دوستوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بات آج کی مجلس میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل ایمان کے لیے نجات کی ایک علامت ہے، دنیا میں مسلمانوں کے اوپر آئے ہوئے تمام حالات سے چھٹکارے اور نجات کی اگر کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے، وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور اسی کے بالمقابل آئندہ کے زمانے میں اہل ایمان کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اہل ایمان کے لیے جو سب سے مشکل آزمائش ہے، وہ دجال اکبر کا ظہور ہے. تو ایک طرف مہدی کا ظہور وہ اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے.
کہ وہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہے ان کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا، لیکن وہیں پر مہدی کے بعد جو دجال کا خروج ہے وہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو ماضی مستقبل قریب میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کے اندر ابلیس کا اور اس کی اولاد کا کیا کردار ہوگا، اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی البحر شیاطین مسجونہ، سمندر کے اندر بہت سارے شیاطین قید ہیں، بہت بڑی تعداد، جو سرکش شیاطین تھے، بدماش قسم کے شیاطین تھے، اور جو بڑے طاقتور شیاطین تھے، ان شیاطین کو اوشکہا سلیمان علیہ السلام فی البحر، سلیمان علیہ السلام نے ان شیاطین کو سمندر میں قید کر دیا تھا۔ اب اس زمانے سے وہ شیاطین سمندر میں قید ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں وہ شیاطین آزاد ہو جائیں گے، اور فَتَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ شیاطین آ کر مل جل جائیں گے، مسلمانوں کی جیسی شکل بنا کر، اہل ایمان کی جیسی صورت بنا کر رہیں گے، یہاں تک کہ وہ قرآن کی بھی تلاوت کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَظْهَرُ لَكُمْ شَيَاطِينُ كَانَ أَوْسَقُهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ داؤد فِي الْبَحْرِ، کہ عنقریب آخری زمانے میں تمہارے سامنے ایسے شیاطین کا ظہور ہوگا، ایسے شیاطین تمہارے سامنے آئیں گے جن کو سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں قید کر دیا تھا۔ وہ کیا کریں گے؟ یصلون معکم فی المساجد، تمہارے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، ویجلسون معکم فی المجالس، تمہارے ساتھ مجلسوں میں بیٹھیں گے، ویجادلونکم فی الدین، اور دین کے معاملے میں تم سے بحث کریں گے۔ دین کے جو مسلم احکام ہیں، جو مسلم عقائد ہیں، جن پر ہزاروں سال سے امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے، آخری زمانے میں یہ شیاطین آئیں گے، مسلمانوں کی صفوں میں گھسیں گے، مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، شبہ نہ لگے، اور دین کے معاملے میں مسلمانوں کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالیں گے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، یہ نماز کا طریقہ غلط ہے، تم اب تک اس طرح نماز کیوں پڑھتے آ رہے ہو، تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے، اللہ کے بارے میں تم یہ کیوں سمجھتے ہو، جنت کے بارے میں تمہارا عقیدہ ایسا کیوں ہے، وہ جنت کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک محض خیالی چیز ہے، وہ تو روح کی خوشی کا نام ہے، جہنم کا کوئی تصور نہیں ہے، جہنم تو محض روح کی تکلیف کا نام ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے سارے مسائل امت کے سامنے اب آ رہے ہیں، امت کے سامنے ان چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ابھی بہت جلد ایک ویڈیو آیا جس میں ایک بندہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑی ہی فکر مندی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو مسلمان وطر کی نماز پڑھتے آ رہے تھے وہ وطر کا طریقہ ہی غلط ہے۔ وطر کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعت میں کھڑا ہوا جائے، دوسری رکعت پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ گویا کہ 1450 سال سے امت کے اندر جو اربوں خربوں مسلمان آئے، لاکھوں محدثین آئے، مفسرین آئے، مجتہدین آئے، علماء آئے، اولیاء آئے، ان سب کی نماز غلط، وہ سب غلط طریقے سے نماز پڑھتے آ رہے تھے۔ اب یہ جو نئے جراثیم پیدا ہوئے ہیں یہ بتائیں گے کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ شیاطین ہیں جو آخری زمانے میں ظہور میں آئیں گے، تمہاری شکلیں بنا کر، تمہاری صورتیں بنا کر، تمہاری مسجدوں میں نماز پڑھ کر تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں بحث مباحثہ کریں گے، دین کے معاملے میں شکوک ڈالیں گے۔ پہچان لینا چاہیے فوراً ایسے لوگوں کو،
جو آ کر اس طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، جو مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ انسان کی صورت میں شیطان آیا ہوا ہے۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا یہ لوگ کیا ہیں؟ انہم شیاطین فی صورت الآدمیین، یہ آدمیوں کی شکل میں شیاطین ہوں گے، آدمیوں کی شکل میں شیاطین ہوں گے۔ گویا کہ یہ ابلیس کا ایک مشن ہے، ابلیس کی اولاد کا ایک منصوبہ ہے، اہل ایمان کو اللہ سے دور کرنے کا، دین سے دور کرنے کا، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا، اہل ایمان کے درمیان اختلاف ڈالنے کا۔ یہ جو ابلیسی مشن ہے اسی کا وہ لوگ حصہ ہیں جو اس طرح کے کام آ کر کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے جو خطبے میں روایت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان اقوام، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، کچھ قومیں ایسی ہوں گی، کچھ گروہ، کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی، فرمایا وجوہہم وجوہ الآدمیین وقلوبہم قلوب الشیاطین، کہ ان کی شکلیں تو آدمیوں کی طرح ہوں گی لیکن ان کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے۔ گویا کہ ابلیس نے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہوگا، اہل ایمان کو ان کے اصلی دین سے دور کرنے کے لیے۔ عقل میں آنے والی بات ہے، جس طریقے پر صحابہ عمل کر کے گئے، تابعین عمل کر کے گئے، تبع تابعین عمل کر کے گئے، ہزاروں مجتہدین عمل کر کے گئے، لاکھوں محدثین عمل کر کے گئے، کروڑوں حفاظ اور علماء عمل کر کے گئے، اس امت کے لاکھوں اولیاء جس طریقے پر عمل کر کے گئے، ان لوگوں کا طریقہ غلط تھا اور اس نے جو آ کر طریقہ بتایا ہے وہ صحیح ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اب تک جو ہم نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے وہ نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو یہ نئے نئے جو باتیں آ رہی ہیں، نئی نئی جو شکلیں صورتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اسی مشن کا حصہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقبل کے زمانے میں، آئندہ کے زمانے میں ابلیس اس طرح اپنے لوگوں کو اہل ایمان کے درمیان ڈال دے گا، اہل ایمان کے درمیان پہنچا دے گا، اور وہ اہل ایمان کو کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہونے دے گا، اہل ایمان کو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونے دے گا، ایک طریقے پر نہیں رہنے دے گا، پھوٹ ڈالتا رہے گا، اختلافات پیدا کرتا رہے گا۔ اور شیطان کا کردار کیا ہوگا؟ جب دجال کا ظہور ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تذکرے میں فرمایا معہ شیاطین یتشبہون بالاموات، اس دجال کے ساتھ شیطانوں کا ایک لشکر ہوگا، اس دجال کے ساتھ شیطانوں کا پورا ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ یتشبہون بالاموات، مردوں کی شکلیں بنا بنا کر سامنے آئیں گے۔ کیسے کریں گے؟ فَيَقُولُونَ لِلْحَيِّ اما تعرفونی انا اخوکا انا ابوکا انا ذو قرابت منکا الست قد مت، وہ آ کر کے وہ شیطان اس کے بھائی کی شکل میں، جو بھائی مر چکا ہے، اس بھائی کی شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ اور اس کے باپ کی شکل میں آئے گا جو اس کا باپ انتقال کر چکا ہوگا، اور اس آدمی سے کیا کہے گا؟ انا ابوکا، کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ اور اسی طرح کسی اور رشتہ دار کی شکل میں آ کر کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں آپ کا فلاں فلاں رشتہ دار ہوں، الست قد مت، بتاؤ کیا ہم مر نہیں گئے تھے؟ کیا ہمارا انتقال نہیں ہو گیا تھا؟ تو آدمی کہے گا ہاں یار واقعی آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، آپ کیسے دنیا میں آ گئے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ بندہ کہے گا کہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور ھذا ربنا فاتبعہ، یہی ہمارا رب ہے، اس کی پیروی کرو۔ اس طرح اہل ایمان کو گمراہ کیا جائے گا۔ سوچئے آپ 50 سال پہلے، 10 سال پہلے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، جس کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو، جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو، اور اگر وہی والد نظروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، وہی بھائی اگر نظروں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، وہی ماں اس کی نظروں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، تو انسان فتنے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ واقعی یہ بندہ تو واقعی کمال کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس کیا پاور ہے کہ اس نے ہمارے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دیا، اس نے ہماری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَقُولَ لِعَرَابِيٍّ، ابلیس کے دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا
اور اس دیہاتی سے کہے گا ارأیت ان بعثت لک اباک و امک اتشہد انی ربک، بتا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں یا تیری ماں کو زندہ کر دوں، کیا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ کیا تو اس بات کو تسلیم کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ بندہ کہے گا بالکل، کیوں نہیں، اگر آپ نے میرے 10 سال پہلے مرے ہوئے ماں یا باپ کو زندہ کر دیا تو میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ میرے رب ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ابلیس کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وہ دجال کے ساتھ جو شیاطین ہوں گے فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ لَهُ هَذَا رَبُّكَ فَاتَّبِعْهُ، کہتے ہیں 2 شیطان، ایک اس کے باپ کی شکل میں اور دوسرا اس کی ماں کی شکل میں آ جائیں گے، اور وہ دونوں آ کر کے اس سے کہیں گے کہ یہ تیرا رب ہے، اس کی پیروی کر لے، اس کو رب مان لے۔ سوچئے کیسے فتنوں کا زمانہ ہوگا جب ہمارے مردے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، جن کو ہم سالوں سے جن کے دیدار کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے، وہ ہمارے مردے، وہ ہمارے مرحومین ہماری نظروں کے سامنے آ کر موجود ہوں گے۔ بتائیے کتنے اہل ایمان ہوں گے، کتنے مومن ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان پر قائم رہ کر دجال کو رب تسلیم نہیں کریں گے، دجال کو خدا نہیں مانیں گے؟ بتائیے، تصور کرنے کی، غور فکر کرنے کی بات ہے، اپنے اندر جھانکنے کی بات ہے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ سینکڑوں سال مرا ہوا انسان ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو اور ہم اس کی حقیقت کو تسلیم نہ کریں، اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ واقعی اس آدمی کے پاس پاور ہے، گویا کہ یہی خدا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ ابھی جو دجال کا فتنہ آئے گا اور دجال جو کچھ یہ کام کرے گا اور دجال جو بھی یہ کرشمے دکھائے گا، یہ جو ہے طرح طرح کے جو یہ حیرت انگیز کارنامے کر کے دکھائے گا، اس کام کے اندر اس کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ شیاطین، ابلیس اور اس کا لشکر دجال کے ساتھ، کیونکہ دجال ابلیس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اہل ایمان کو ایمان سے بھٹکانے کے واسطے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا، اور میں بھی تم کو دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں لم یکن نبی بعد نوح الا انذر قومه من الدجال وانا انذرکم من الدجال۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دجال کون ہے، کہاں ہے، کیا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کس ملک میں رہتا ہے یا کہیں پر قید ہے؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں تفصیلات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں عیسائی تھا، میں سمندر کے سفر پہ نکلا ہوا تھا، جہاز کا سفر تھا، سمندر میں طوفان آیا اور جہاز ٹوٹ گیا، میرے ساتھی جو ہے بکھر گئے، اور ایک چھوٹی سی کشتی، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے جہازوں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوا کرتی تھی، تو میں اور میرا ایک ساتھی ایک چھوٹی سی کشتی پر رہ گئے، یعنی کسی طرح اس کشتی پر سوار ہو گئے، اور وہ کشتی مہینوں تک سمندر میں بھٹکتی رہی۔ بالآخر کافی دنوں کے بعد وہ کشتی ایک کنارے پر لگی، ایک ٹاپو پر پہنچی، ایک جزیرے پر۔ جزیرہ آپ جانتے ہیں ایسی زمین کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف سمندر ہو، بیچ میں زمین ہو، جیسے مالدیپ ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو زمین کے خطے ہیں جن کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ جزیرہ کا مطلب جس کے چاروں طرف سمندر ہو، بیچ میں چھوٹی سی زمین ہو۔ تو سمندر کا سفر کرنے والے، سمندر کے بارے میں تحقیقات رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر مختلف مواقع پر، الگ الگ مقامات پر چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود ہیں، یعنی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود ہیں، اور ان جزیروں میں سے ایک جزیرہ وہ بھی ہے جہاں پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی پہنچی۔ اب جب وہ کشتی وہاں پر پہنچی ہے تو کہتے ہیں ہم جب کشتی سے اترے ہیں،
اس جنگل میں داخل ہوئے ہیں، جزیرے میں داخل ہوئے ہیں، تو ایک جانور وہاں پر کھڑا ملا ہمیں، اور وہ جانور بڑا عجیب خلقت کا تھا، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور اس کا جو ہے پچھلا حصہ کدھر ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ایسی عجیب خلقت کا جانور تھا۔ اور اس نے ہم سے بات کیا اور ہم سے کہا کہ چلو ہم تم کو کوئی چیز دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہاں گئے اور کہتے ہیں جنگل کے اندر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد ایک کمرہ نظر آیا، اس کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک آدمی جو پست قد ہے، گھنگرالے بالوں والا ہے، گٹھیا بدن کا ہے، طاقتور بدن کا ہے، اور وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہجرت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں، اور کچھ سمندروں کے بارے میں کہ وہ سمندر کا پانی کیسا ہے، اس باغ میں پھل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوالات کیے۔ وہ تفصیلات سنانے کا موقع نہیں، تو انہوں نے سارے سوالات کے جوابات دیے، اور وہ ہر بات پر ان کی تصدیق کرتا جا رہا ہے، ہاں ایسے ہی ہونے والا ہے، ہاں ایسے ہی ہونے والا ہے، ہاں ایسے ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ حیران ہو رہے کہ ہے کون بندہ ہے، جنگل میں قید ہے، اس کو مکے کے بارے میں پتہ ہے، مدینے کے بارے میں پتہ ہے، سمندروں کے بارے میں پتہ ہے، باغات کے بارے میں پتہ ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہماری تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں اپنے بارے میں، میں کون ہوں، انا مخبرکم عنی انا المسیح، یا فرمایا میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں، یوشک ان یؤذن لی فی الخروج، وہ زمانہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، فاخرج واسیر فی الارض، میں نکلوں گا اور زمین میں چلوں گا۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال موجود ہے، پیدا نہیں ہوگا۔ دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی موجود رہا ہو، کیونکہ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ اگر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دجال سے ڈرا رہے ہیں تو اس کا مطلب دجال اس زمانے میں بھی موجود رہا ہوگا۔ تو بہرحال دجال ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، اور وہ دجال کسی نامعلوم جزیرے میں قید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قید رکھا ہوا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا، اس کے نکلنے کا ٹائم آئے گا، تو وہ ایسے ہی آ کر کے یکدم سے ہنگامہ نہیں مچا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب شروع میں دنیا میں آئے گا تو ایک بہت ہی نیک آدمی کی شکل میں آئے گا، بڑے ہی دیندار، انصاف پسند، ہمدرد انسان کی شکل میں آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یلی دجال العراق سنتین، وہ 2 سال تک عراق میں حکومت کرے گا، 2 سال تک عراق میں حکومت کرے گا، اور ایسی حکومت کرے گا کہ فرماتے ہیں یحمد لہ عدلہ، اس کے عدل اور انصاف کی اس کی تعریف کی جائے گی، اس کے لوگ بڑائی بیان کریں گے۔ بتاؤ اس ظلم و ستم کے دور میں کوئی ایسا حکمران ہے جو انصاف کرنے والا ہے، جو غریبوں کو، کمزوروں کو ان کا حق دلانے والا ہے۔ وَيَشْرَبُ إِلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہوں گے، اس کی طرف اکٹھے ہونا اور جمع ہونا شروع ہوں گے، ہر طرف اس کی تعریف ہو رہی ہوگی، ہر طرف اس کی خوبی بیان کی جائے گی، اور لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں اسی دوران فَيَقُومُ خَطِيبًا فَيَقُولُ لِلنَّاسِ، ایک دن وہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا، منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا، لوگوں کے سامنے بیان کے لیے کھڑا ہوگا، اور اسی دوران ان سے کہے گا فَيَقُولُ لَهُمْ اَمَا لَكُمُ الْآنَ أَن تَعْرِفُوا رَبَّكُمْ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچان لو؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم اپنے رب کی حقیقت کو جان لو کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو لوگ پوچھیں گے، ظاہر سی بات ہے، اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر، اس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہوں گے، اور اس کو اپنا مسیحا سمجھ چکے ہوں گے، اپنا آقا مان چکے ہوں گے، اپنا سردار تسلیم کر چکے ہوں گے۔ اب وہ ان کے سامنے کیا کہے گا؟ اما لکم الآن ان تعرفوا ربکم، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو جان سکو؟ تو لوگ پوچھیں گے مر ربنا، ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ تو کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ،
وہاں سے دجال کا فتنہ شروع ہوگا۔ تو یہ دجال کے واسطے اس کی جو بھی چمتکار دنیا میں ہونے والے ہیں، وہ جو کرشمے دنیا میں دکھانے والا ہے، وہ چاہے بارش برسائے، چاہے سورج نکالے، چاہے زمین سے سونا نکالے، چاہے وہ مردوں کو زندہ کرے، چاہے وہ لوگوں کو قتل کر کے دوبارہ پھر سے جوڑ کر زندہ کر دے، ان تمام چیزوں میں اور ان تمام کرشموں میں اس کا جو ساتھ دینے والے ہیں اور اس کے ساتھ جو کھڑے ہونے والے ہیں وہ ابلیس اور اس کی ذریت ہے، ابلیس اس کی اولاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ ان روایات سے ذرا اندازہ لگائیں اور ان روایات سے آپ ذرا غور کریں، سوچیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس کتنی محنت کر رہا ہے، ابلیس کی کوششوں کی حد کیا ہے، ابلیس کس درجے تک محنت کر رہا ہے، کس لیے؟ صرف ہمارا اور آپ کا ایمان چھیننے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ دجال کا ظہور یہ ہمارے جان کے دشمن نہیں ہے، یہ دنیا کی جو کفریہ طاقتیں ہیں یہ ہماری جان کی دشمن نہیں ہے، ایمان کے دشمن ہیں۔ آپ ان کے مذہب کو اپنا لیں، ان کے طریقے کو اپنا لیں، یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ اگر یہ آپ کے جان کے دشمن ہوتے تو تب بھی آپ کو یہ دوست نہیں بناتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ یہود و نصارہ ہمیشہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، یہ کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوتے، یہ کفار ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، ارے کیا ان کو خوش کرنے کی کوئی شکل نہیں موجود ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہے۔ تو کہا وہ راہ کیا ہے؟ کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ان کے مذہب کو اپنا لو، یہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تم ان کے طریقے کو، ان کی ملت کو، ان کے دین کو اپنا لو، یہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو اور دنیا میں جتنی بھی طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، یہ تمہارے جان کے دشمن نہیں ہیں، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں، یہ ابلیس کے لشکر ہیں، اور ابلیس کا بھی مشن یہی ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کرے، اور اس کی تمام طاقتوں کا اور اس کی تمام جماعتوں کا اور اس کی تمام قوتوں کا بھی مشن یہی کہ تم کو ایمان سے دور کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہوا ہے، کیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ایمان، کہ جس کو ختم کرنے کے لیے دنیا کی ساری طاقتیں لگی ہوئی، انسانی طاقتیں بھی اور شیطانی طاقتیں بھی، یہاں تک کہ دجال کی بھی طاقت اسی مقصد مشن کے لیے ہے۔ پھر دجال بھی تو آ کر کیا کہے گا؟ مجھے اپنا رب مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں کھانا دوں گا، تمہیں پانی دوں گا، تمہیں ہر طرح کی آشائش مہیا ہوگی۔ مجھے رب نہیں مانو گے تو نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ ہی تم کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، کوئی سہولت تم کو ملنے والی ہے۔ ساری کوشش اور ساری محنت صرف ایمان والوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ چند روایات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ ذکر رکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد اہل ایمان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے کس درجے اور کس حد تک محنت کر رہی ہے۔ اب ابلیس کے سامنے اور ابلیس کے جو پیروکار ہیں، خاص طور سے یہودیوں کے سامنے، ان کی مشن، ان کے مقصد کی کامیابی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ابلیس اور اس کی لشکر کے مشن کی کامیابی میں دو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابلیس نے ابتدائی زمانہ سے اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے ابلیس، نوح علیہ السلام کے زمانے کو اس نے دیکھا ہوا ہے، اس نے حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، صالح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ دیکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کا بھی زمانہ اس نے دیکھا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ اس نے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ موجود رہا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ کس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں کے ساتھ کھڑا رہتا تھا،
اور آج بھی یہ موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ ابلیس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مشن کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ناکام کیا۔ انبیاء علیہ السلام اگر کمزور پڑنے لگے تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے مشن کو ناکام کیا، یہاں تک کہ اس ابلیس نے جس کے اس عیسیٰ علیہ السلام کو جن کے ہاتھوں دجال کا قتل ہونا ہے اور ابلیس کے سب سے بڑے چیلے کا خاتمہ ہونا ہے، اس ابلیس کو، اس دجال کو جن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، ان عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہودیوں کے ہاتھوں سے مروانے کی کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا۔ ابلیس کو معلوم تھا، ابلیس کو پتا تھا کہ اگر دجال کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے کر آ جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے وَإِن يَخْرُجُوا وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ۔ اگر دجال میرے زمانے میں نکل آتا ہے، میرے ہوتے ہوئے اگر دجال ظاہر ہو جاتا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں گا، میں ہر مسلمان کی طرف سے مقابل بن کر دجال کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور دجال کا میں خاتمہ کر دوں گا۔ وَإِن يَخْرُجُ بَعْدِي فَكُلُّ الْمُسْلِمِ حَجِيجُهُ، فرمایا اگر دجال میرے بعد نکلتا ہے تو ہر مسلمان اپنا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو بھی دجال کے شر سے بچائے، اپنے خاندان والوں کو بھی دجال کے شر سے بچائے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر حافظ جو ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حافظ ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ روایت کیا بتاتی کہ دجال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکلنا ناممکن تھا، اس لیے دجال آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کا قتل کیا جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ابلیس کے سب سے بڑے ہتھیار کا خاتمہ ہونا ہے، اس لیے ابلیس اور اس کے چیلے وہ تمام کوششیں کر رہے ہیں، وہ تمام مشن اپنا رہے ہیں، وہ تمام طریقے اپنا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر سکیں اور دجال کو بچا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا وہ تو ہو کر کے رہنا ہے۔ لیکن ابلیس اور اس کے لشکر کی یہ کوشش ہے، خاص طور سے یہودیوں کی یہ کوشش ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنے خلائی مشن ہو رہے ہیں، چاند پر جانے کے، مریخ پر جانے کے، مارس پر جانے کے، اور جو دیگر پلانٹس پر جو جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پر یہ نام دیتے ہیں کہ ہم پانی کی تلاش میں جا رہے ہیں، ہوا کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور زندگی گزارنے کی تلاش میں جا رہے ہیں، تاکہ دنیا میں انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ہم ان کو چاند پر بسا سکیں اور یہاں بسا سکیں، وہاں بسا سکیں، یہ سب محض فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ حقیقت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گھوم رہے ہیں کہ کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام ہمیں مل جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں، اس لیے ایسے ایسے ہتھیار، ایسے ایسے بم، ایسی چیزیں، ایٹمی طاقتیں بنائی جا رہی ہیں جو ایسی طاقتوں کا بھی خاتمہ کر سکے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی۔ ان سارے مشن کے اندر مقصد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے کہیں پر زمینیں کھودی جا رہی ہیں، کہیں پر برفانی زمینوں کو کھودا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے آثار قدیمہ کے نام پر کھدائی ہو رہی ہے۔ یہ سارا مشن، یہ سب کچھ اسی مشن کا حصہ ہے جو مشن ابلیس اور یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کے خاتمے کا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے جو سب سے بڑا دوسرا خطرہ ہے وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آئیں گے اور وہ آ کر کے اہل ایمان کو ظلم ستم سے نجات دلائیں گے۔ اور مہدی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے نسل سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، گویا کہ وہ سید النسل ہوں گے، اصلی سید ہوں گے۔ اور یہ بھی تحقیقی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب سادات حضرات نے
جب سادات حضرات نے سب سے زیادہ ہجرت کی ہے تو وہ اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے ہیں جس علاقے کو خراسان کہا جاتا ہے، جو کہ افغانستان اور پاکستان کا قبائلی علاقہ ہے، اس علاقے کو خراسان کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے، اور ان کالے جھنڈے والوں میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، لہذا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس لشکر کو دیکھے تو فوراً اس لشکر میں جا کر شامل ہو جائے، اگرچہ اس کو جو ہے کمر کے بل گھسٹ کر کے بھی جانا پڑے، یعنی اگر پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو تو کمر کے بل گھسٹ کر کے بھی جائے، کیونکہ اسی لشکر میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب وہ علاقہ جن علاقے میں سید حضرات زیادہ ہیں، ان علاقوں پر ان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، بمباریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جس کسی آدمی کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہدی یا اس کی نسل سے ہوگا، اس کو بموں سے اڑا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ کسی طرح مہدی کا خاتمہ کر سکے۔ اور اسی مقصد کے لیے وہ دنیا میں جو نئے نئے قسم کے جو ایجادات ہو رہے ہیں، نئے نئے طرح کے جو کھانے، جو چاول، جو دالیں، جو پیکٹ میں کھانے جو آ رہے ہیں، اور اسی طرح جو دوائیں آ رہی ہیں، ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر خنزیر اور دیگر چیزوں کو اتار کر کے ان پیکٹوں کے ذریعے مسلمانوں کی جو ہے نسل کو خراب کیا جائے، کیونکہ مہدی اصلی نسل سے ہوں گے تو ان کے اندر خنزیر کی نسل اور طرح طرح کی چیزوں کی نسل کو اتار کر کے مسلمانوں کے اندر خاص طور سے جو سید حضرات ہیں ان کی نسل کو خلط ملط کر دیا جائے، ان کی اصلی نسل کو ختم کر دیا جائے، تاکہ مہدی کا ظہور دنیا میں ہونے نہ پائے۔ اسی لیے مختلف مقاصد کے لیے ٹیکے، کبھی پولیو کے ٹیکے، کبھی کسی چیز کے ٹیکے، کبھی کسی چیز کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس یہودی قوم کو مسلمانوں کی وجود سے نفرت ہے، وہ مسلمانوں کی صحت کی کب سے پرواہ کرنے لگی، وہ مسلمانوں کے بچوں کی صحت کی کب سے پرواہ کرنے لگی؟ حقیقت میں سب اسی سازش کا نتیجہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ان کی نسل کو خراب کیا جائے، اور ان کی جو اصلی جو جراثیم ہیں، جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے، اس کو خلط ملط کر دیا جائے، اور جو اصلی مہدی اس کا ظہور ہونے نہ پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے کچھ قریشی نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے آئے، آپ کے خاندان کے بچے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے آپ کے چہرے پر یہ غم کے اثرات کیوں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ناگواری کے اثرات کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کے لوگوں کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑے گا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مفلسی کا اور بے بسی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ میری امت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری قوم کے اندر سے، میرے نسل کے اندر سے ایک آدمی کا ظہور ہوگا جس کو مہدی کہا جاتا ہے۔ وہ جب آئے گا دنیا میں تو ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ خراسان کے علاقے سے ایک لشکر نکلے گا، ان کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے، اور وہ کالے جھنڈے والے عرب کے حکمرانوں کے پاس آئیں گے، ان سے حکومت مانگیں گے، لیکن عرب کے حکمران ان کو حکومت دینے سے انکار کر دیں گے، تو وہ عرب کے حکمرانوں سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عرب کے حکمرانوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ بالآخر وہ عرب کے حکمران وہ حکومت اور خزانہ ان کے حوالے کریں گے، لیکن وہ حکومت اور خزانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، اور اس کو ہمارے خاندان میں سے ایک آدمی کے حوالے کر دیں گے جس کو مہدی کہا جاتا ہے، اور وہ مہدی اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کو بھر دے گا، اس دنیا پوری دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے اس دنیا میں ظلم و ستم بھرا ہوا ہوگا۔ یعنی جیسے پہلے کے حکمرانوں نے اہل دنیا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، اسی طرح اس زمانے کے اندر مہدی پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں جب تم ان لشکروں والوں کو دیکھو، ان جھنڈے والوں کو دیکھو، اس جماعت والوں کو دیکھو، تو فوراً جا کر ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے۔
تو ان روایات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کے تمام منصوبے ناکام ہوں گے، ان کی تمام مشن ناکام ہوں گے، چاہے وہ خلائی مشن ہو، چاہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی ایجادات ہو، قسم قسم کے کھانوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے پیٹ میں حرام غذاؤں کا پہنچانا ہو، یہ ساری چیزیں اور سارے کام جو ہے اسی مقصد کے لیے ہو رہے ہیں تاکہ جو اصلی سید ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مہدی کا ظہور نہ ہونے پائے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ مہدی آئیں گے اور اہل ایمان کو ظلم ستم سے نجات دلائیں گے۔ اس کے بعد اور ان کے کیا کیا مشن ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق کی جماعت میں شامل فرمائے اور تمام طرح کے باطل فرقوں سے، باطل پسند جماعتوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ حرام غذاؤں سے اور ناپاک غذاؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کی وجہ سے اعمال کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر خباثت پیدا ہوتی ہے، جن کی وجہ سے، جن کے کھانے کی وجہ سے مسلمان گناہوں کی طرف جاتے ہیں، نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، یہ سب کا سب انہی یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام طرح کی جو ہے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔